یہ حضرت یعقوب کی کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلا حصہ ملاحظہ نہیں فرمایا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جہاں پہ کلک کر کے آپ یعقوب پارٹ 1 کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو اینشینٹ ٹیلز۔ تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیشتر ازیں کہ راخل سے یوسف پیدا ہوئے، لیا سے مزید 2 بیٹے پیدا ہوئے، جو نام یعقوب کے بیٹوں کو دیے گئے ان میں سے کئی ایک اس زمانہ کی دیگر تحریروں میں بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں ان ناموں کی وہ خاصیت بیان نہیں ہوئی جو بائبل میں ہے۔ ہاران نہ صرف ایک اہم تجارتی مرکز ہی تھا بلکہ ایک زرخیز زرعی علاقہ اور چراگاہ بھی تھی۔ غالباً لابن کا ایک گھر شہر میں تھا جہاں وہ گرمیوں میں فصل کی کٹائی کے موسم میں رہا کرتا اور سردیوں میں اپنے غلہ کو چرانے کے لیے پہاڑوں پر لے جاتا تھا۔ چونکہ لابن ایک دولت مند گھرانے کا سربراہ تھا، اس لیے اپنے خاندان اور شہری کونسل میں بھی اختیار رکھتا تھا۔ یعقوب نے اپنے گھر واپس جانے کی جو اجازت طلب کی تو وہ غالباً دونوں بیویوں کی خاطر 14 سال خدمت کرنے کے بعد کی تھی۔ اس کی لابن کے غلہ کی دیکھ بھال بہت اچھی تھی، اس لیے وہ اسے اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا ایک نیا معاہدہ طے پایا جس کے مطابق یعقوب بدستور لابن کی بھیڑ بکریاں چرایا کریں گے اور بطور اجرت غلے میں جو بکریاں ابلک یا چتری ہوں گی اور جو بھیڑیں کالی ہوں گی وہ سب یعقوب کی ملکیت تصور کی جائیں گی۔ اس طرح یعقوب نے اپنے خاندان کا گزر بسر کرنے کے لیے مال مویشی جمع کر لیے، لیکن بعد میں لابن اس معاہدہ سے منحرف ہو گیا اور ان تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا جن پر یعقوب دعویٰ کر سکتے تھے، لیکن یعقوب نے خواب میں دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے سسر کی چالاکی کو معاہدہ توڑے بغیر اپنے فائدہ کے لیے استعمال کیا۔ یعقوب کے مال مویشی کے بڑھنے کے سبب سے لابن کے بیٹے اس سے حسد کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ انہیں ان کی میراث سے محروم کر رہا ہے۔ یعقوب کے دل میں لابن کو بتائے بغیر ہاران چھوڑ کر جانے کے بارے میں جو ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی وہ ایک الہی حکم سے ختم ہو گئی۔ راخل اور لیا نے بھی اس منصوبے کی حمایت کی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھیں کہ ان کا باپ ان کا جہیز مار گیا ہے۔ چونکہ اس وقت لابن اپنی بیڑوں کی پشم کترنے گیا ہوا تھا، اس لیے یعقوب اپنا مال و اسباب اور مویشی لے کر چل دیے۔ 2 دن کا وقت ملنے کے باعث یعقوب جلاد تک پہنچ گئے، تاہم لابن نے ان کا تعاقب کیا اور 7 دن میں 400 میل طے کر کے انہیں جلاد کے مقام پر جا لیا۔ لابن نے یعقوب سے یوں چوری چھپے بھاگ جانے اور خاص طور پر اس کے بتوں کو چرا لے جانے کا شکوہ کیا۔ اگر ان بتوں پر قبضہ خاندان کا سربراہ ہونا ظاہر کرتا تھا تو پھر راخل کا بتوں کو چرانے کا مقصد یعقوب کو سربراہ بنانا ہی ہو سکتا تھا۔ راخل نے ہیلا سازی سے ان بتوں کو اپنے پاس ہی رکھا۔ یعقوب نے بھی شکوہ کرتے ہوئے لابن کو یاد دلایا کہ اگرچہ اس نے نہایت ایمانداری سے غلہ بانی کی تو بھی لابن نے اسے کبھی پورا معاوضہ ادا نہ کیا۔ تب ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کی شرائط کچھ یوں ہیں۔ یعقوب اس کی بیٹیوں سے برا سلوک نہیں کرے گا اور نہ وہ اور بیوی کرے گا۔ اس معاہدہ کی تصدیق کے لیے یعقوب نے ایک پتھر کو ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے پاس ہی پتھروں کا ڈھیر بھی لگا دیا۔ یہ ایک طرح سے سرحد بندی بھی تھی کہ دونوں فریق اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ پھر دونوں نے خدا کو گواہ ٹھہرایا اور معاہدہ توڑنے والے کے لیے سزا کی درخواست کی۔ پھر قربانی گزرانی گئی اور دونوں فریقوں نے خیر سگالی کے طور پر مل کر کھایا۔ اس کے بعد یعقوب مہنائیم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں انہیں فرشتے ملے۔ تب انہوں نے اپنے بھائی
ईसाऊ का रवैया मालूम करने के लिए अपने आगे कासद भेजे। ईसाऊ को आते देखकर याकूब ने अपने आधे माल असबाब को बचाने की तदबीर की और साथ ही अपने भाई को बहुत से तोहफे भेजे। खुदा से हिफाजत की दरख्वास्त के बाद जब याकूब यबूक नदी को पार करना चाहते थे तो एक शख्स उनसे कुश्ती लड़ने लगा, लेकिन वो शख्स उन पर उस वक्त ही गालिब आया जबकि उसने उनकी रान को छुआ और वो लंगड़े हो गए। याकूब ने इस वाक़या की ये तफसीर की कि इसके बायस वो सब बलाओं से बचाए गए थे। यहाँ याकूब को एक नया नाम मिला जो नाम इसराइल था। नया नाम इसराइल ये जाहिर करता है कि याकूब खुदा से कुश्ती लड़े। ईसाऊ के दोस्ताना रवैया के बावजूद भी याकूब की घबराहट कम ना हुई, लिहाजा वो ईसाऊ के पीछे जाने की बजाय सकात को चल दिए। सकात से सिकम के इलाके को गए और ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा, लेकिन दीना की इस्मत दरी और उसके भाइयों के बदला लेने के बायस वहाँ के लोग इनके दुश्मन बन गए। तब खुदा ने उन्हें बैतेल जाकर रहने का हुक्म दिया। गालबन ये इलाका सिकम की दस्तरस से बाहर था। वहाँ जाने से पेशतर उन्होंने उन बुतों को जो वो फिदान आराम से लाए थे ज़मीन में दबा दिया। पहले की तरह अब फिर याकूब ने खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की याद मनाने के लिए सतून खड़ा किया और उस पर तपावन किया और तेल डाला। अपने वालिद इसहाक की मौत के बाद याकूब हबरून के इलाका में बस गए और हरान की तरह काश्तकारी और गलाबानी का शोबा इख्तियार किया। जब इस इलाके में काल पड़ा तो उन्हें मिस्र जाने की दावत मिली, लेकिन बेर सबा से आगे जाने से पेशतर उन्होंने खुदा से यकीन दहानी हासिल की कि आया उनका जनूब की तरफ जाना दुरुस्त है कि नहीं। अपनी वफ़ात से पेशतर याकूब ने यूसुफ के दोनों बेटों को अडॉप्ट करके उन्हें गोद ले लिया और ख़ास बरक़ात दी, लेकिन छोटे को बड़े पर तरजीह दी। यूसुफ को दूसरे भाइयों की निस्बत दुगना हिस्सा मिला। 12 बेटों की बरक़ात नज़म की सूरत में दर्ज हैं। याकूब ने 130 साल की उम्र में वफ़ात पाई और हबरून के करीब मकफीला में अपने आबाई गोरस्तान में दफन हुए। याकूब की औलाद इनके नाम पर बनी इसराइल कहलाती है।